أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بہت ہی پیارے اور قابل احترام میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی بندہ بے مقصد کام نہیں کرتا، اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہو تو ہم اسے احمق، پاگل، بے وقوف یا پھر کم عقل کہتے ہیں. کتنا بدقسمت ہوگا وہ انسان جو اپنے بارے میں تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتا، میرے ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اللہ کے بارے میں وہ یہ سوچے ہی نہ کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے تو اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ میرے سامنے مائک ہے، اس کو بنانے کا ایک مقصد ہے. گھڑی ساز نے یہ گھڑی بنائی ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے. درزی نے کپڑے سلائی کیے ہیں تو اس کا بھی ایک مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بڑی محبتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. انگلیاں بنائی ہیں، پورے بنائے ہیں، ان کی حرکتیں ہیں، آنکھیں، پلکیں، بھویں، 1,30,00,000 کے قریب ان آنکھوں کے پیچھے لائٹ کے سیکٹرز ہیں، بال، دماغ اور انسان کا پورا وجود، ساری کائنات ایک طرف. امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں جتنی اپنی نشانیاں اور محبتیں اور تخلیق بکھیری ہے، آدم اور حوا کے اس 4-5 فٹ کے انسان کے اندر وہ ساری پائی جاتی ہیں. مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں، اگر ٹمٹماتا ہوا سورج اور آسمان کے ستارے اس کائنات میں پائے جاتے ہیں تو انسان کی آنکھوں کے پیچھے سورج اور ستاروں جیسی روشنیاں موجود ہیں. اگر اس کائنات میں سمندر اور دریا پائے جاتے ہیں تو اس انسان کی آنکھوں میں سمندر دریاؤں سے گہرے آنسو موجود ہیں. اگر اس کائنات میں جوہر اور تالاب موجود ہیں تو انسانی وجود کے اندر پیٹ اور معدے کے انداز میں اس جیسی چیزیں بھی موجود ہیں. اگر اس کائنات میں پہاڑ موجود ہیں تو انسانی جسم کے اندر ہڈیاں پہاڑوں جیسا کام کر رہی ہیں. اگر اس کائنات میں گھاس موجود ہے تو انسانی جسم کے اوپر اگے ہوئے یہ بال گھاس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. ساری کائنات ایک طرف اور اکیلا انسان ایک طرف. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ. کیا انسان
چھوٹی سی بوند ایک نطفہ تھا، اس کو ٹپکایا گیا تھا، پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت انسان بنایا تھا، مرد اور عورت کا جوڑا بنایا تھا۔ جو اللہ جس نے اس کو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہی اللہ اس کو قبر کے پیٹ سے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے تو ہماری پیدائش کا بھی کوئی ایک مقصد ہے۔ جب عام انسان فضول کام نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں فضول پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ مقصد کیا ہے؟ آئیے چند منٹس میں ہم اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے تو ساری کائنات اللہ کی عبادت کر رہی ہے، سورج، چاند، ستارے، درخت سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو فرشتوں کا بیت اللہ ہے اس بیت اللہ میں روزانہ 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ جو ایک مرتبہ نماز پڑھ لیتا ہے، طواف کر لیتا ہے، پھر دوبارہ اسے کبھی طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اتنے فرشتے ہیں اور آسمان کے ہر چپے کے اوپر کسی نہ کسی فرشتے نے اللہ کو سجدہ کیا ہوا ہے۔ سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے، چاند اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، درختوں کی ٹہنیاں ان کا جھکاؤ دراصل سجدے کی کیفیت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ان جانوروں کی جھکی ہوئی گردنیں یوں لگتا ہے جیسے یہ ہر وقت حالت رکوع میں رہتے ہیں، اور یہ جو پہاڑ ہر وقت مسلسل جمے ہوئے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ ہمیشہ قیام کی حالت میں رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ساری کائنات اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ میری اور آپ کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں عبادت کرتی ہیں، اللہ کے حکم مانتی ہیں، لیکن ان کے پاس عبادت کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد یہ ہے۔ اللہ کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ چاہتے ہیں یہ انسان مصروف ہو، یہ کام کر رہا ہو، یہ جاب کر رہا ہو، یہ ملازمت کر رہا ہو، یہ دفتر میں ہو، یہ کچہری میں ہو، یہ کورٹ میں ہو، یہ اپنی دنیاوی مصروفیات میں مشغول ہو، میاں بیوی باہم بیٹھے ہوں، اولاد کے پاس بیٹھے ہوں، ماں باپ کے پاس بیٹھا ہو، اللہ کی طرف سے آواز آئے اللہ اکبر، اے میرے بندے میں سب سے بڑا ہوں، میں تیرا رازق ہوں، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک، تجھے آواز دیتا ہوں حی علی الصلاۃ، آجا نماز کی طرف آجا۔ میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے آواز آئے تو ہم اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کے بھاگے بھاگے آ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ اس سجدے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ قلبک غنا واسد فقرک۔ اللہ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے تفرغ فارغ ہو جا، محنت کر کے کوشش کر کے فارغ ہو جا، وقت دے دے، ٹائم نکال، سپیس بنا اپنی زندگی میں میری عبادت کے لیے۔ جب تو میری عبادت کے لیے ٹائم نکالے گا، جب تو میری عبادت کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں تجھے 2 انعاموں سے نوازوں گا۔ پہلا اللہ فرماتے ہیں املأ قلبک غنا، اے میرے بندے جب تو میری عبادت کرے گا نا تو میں تیرے دل کو دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ دل کو، دل کی دولت، اصل دولت دل کی دولت ہوتی ہے۔ بعض بھوکے اور فقیر دل کے غنی ہوتے ہیں، اور بعض سونے اور چاندی کے ڈھیروں میں بھی دل کے فقیر اور دل کے بھوکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وعدہ فرما رہے ہیں تم میری عبادت کے لیے ٹائم نکالو گے، میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا، میں تمہارے دل کو دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ میرے بندے میری عبادت کے لیے ٹائم نکالے گا
تو دوسرا انعام یہ کروں گا وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیری ضرورتیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری کر دوں گا. وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیری تمام محتاجیاں ختم کر کے رکھ دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اے میرے بندے اگر تو نے ایسا نہ کیا، اگر میری عبادت کے لیے ٹائم نہ نکالا، بہانہ بنا لیا، مصروفیت بہت ہوتی ہے، مشقت بڑی ہے، 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، 12 گھنٹے کی مزدوری ہوتی ہے، میں تو رات تک جاگتا رہتا ہوں، دیر کو سوتا ہوں، فجر کے لیے اٹھا ہی نہیں جاتا، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں، میں تو مصروف ہی بہت ہوں، میرے پاس تو سر کھجانے کو ٹائم نہیں ہے، بیوی بچوں کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، میں 5 وقت کی نماز کے لیے ٹائم کہاں سے نکالوں؟ میرے محترم بھائیوں، نماز کے لیے ٹائم تو نکالنا ہی پڑے گا. اگر فارغ رہ کے عبادت کرنی تھی تو فرشتے آلریڈی اللہ کی عبادت کر رہے تھے. اگر تو نے اور میں نے، آپ نے اور میں نے، اگر ہم نے فارغ رہ کر عبادت کرنی تھی تو اللہ رب العزت ہمیں پیدا ہی نہ کرتے. فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. انسان کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کا انسان کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مصروف ترین ہو کے بھی میری عبادت کے لیے ٹائم نکالے. اللہ فرماتے ہیں اگر ٹائم نہیں نکالے گا تو پھر 2 سزائیں بھی دے دوں گا، 2 سزائیں دوں گا. پہلی سزا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں املأ یدیک شغلا، جب تو یہ کہے گا نا کہ میرے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، عبادت کے لیے میرے پاس فرصت نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں تیرے ہاتھوں کو اور مصروف کر دوں گا. پھر تو کام کرتا رہے گا، تو اوور ٹائم لگائے گا، جاب کرتا رہے گا، اور تو در در کی ٹھوکریں کھائے گا. در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا، اور وہ وقت بھی آئے گا کہ تو بھی کام کرے گا، تیرے بیٹے بھی کام کریں گے، تیری بیٹیاں بھی کام کریں گی، تیری مصروفیات بڑھتی چلی جائیں گی، اور تیری زندگی مصروف تر ہوتی چلی جائے گی. اتنا مصروف ہو جائے گا کہ تو قبر تک تو پہنچ جائے گا، لیکن تیری مصروفیات ختم ہونے کا نام نہیں لیں گی. دوسری سزا اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیری ضرورتیں بھی کبھی پوری نہیں کروں گا. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیری محتاجیوں کو کبھی ختم نہیں ہونے دوں گا. میرے محترم بھائیوں، میرے عزیزوں، میری ماؤں اور میری اسلامی روحانی بہنوں، اس مسئلے کو سمجھ لے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ مقصد نہیں، وہ ضرورت ہے. عبادت مقصد زندگی ہے، اور جب مقصد اور ضرورت میں کلیش آ جائے تو عقل مند لوگ مقصد کو سنبھال لیتے ہیں اور ضرورت کو عارضی طور پہ پیچھے کر دیتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، جب ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں گے، جب ہم اپنی زندگی کے مقصد پہ غور کریں گے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے، اور بالخصوص جب ہماری صبح کا آغاز نماز فجر سے ہوگا، فجر کی نماز سے ہم اپنی صبح کا آغاز کریں گے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اصبح طیبا نفسی نشیطا، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایسے بندے کا سارا دن بہت ہی ایکٹیو اور چست گزرے گا، اور اس کے خیالات بھی پاکیزہ اور بہت اچھے ہوں گے. اور اگر نماز فجر سے غافل رہا، نیند سے اس کے دن کا آغاز ہوا، وضو نصیب نہ ہوا، نماز نصیب نہ ہوئی، تو ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں فجر کی نماز کے لیے ایک عرصے سے اٹھ نہیں پاتا، فجر کی نماز ایک عرصہ ہو گیا ہے میں ادا نہیں کر پاتا، تو جواب دینے والے
इमाम साहिब जवाब देते हैं, ए अल्लाह के बंदे, क़य्यदत का ज़ुनूब का, ये न समझना मैं नमाज नहीं पढ़ता तो मस्जिद में कमी वाक़ई हो जाएगी, ये न समझना मैं नमाज नहीं पढ़ता तो अल्लाह की इबादत में कोई नक्स पैदा हो जाएगा, अल्लाह की इबादत में कोई अल्लाह को नुकसान पहुँचेगा, बल्कि इस बात पे गौर व फिक्र कर लो, क़य्यदत का ज़ुनूब का। ऐ सवाल पूछने वाले, ये गौर करो कि कौन से वो गुनाह कर बैठा हूँ कि अल्लाह ताला को मेरा उसके घर में आना पसंद ही नहीं आता। वो कौन से गुनाह हैं जो पाँव की जंजीर बन चुके हैं, वो कौन से गुनाह हैं जो मुझे मस्जिद में जाने नहीं देते, वो कौन से गुनाह हैं जो मुझे अल्लाह के दरबार में हाजिर नहीं होने देते। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी अलैहिस्सलातुवस्सलाम का इरशाद गिरामी है, जब नबी अलैहिस्सलातुवस्सलाम के सामने ऐसे बंदे का जिक्र किया गया, ऐसे बंदे का तज़किरा किया गया जो फजर की नमाज से गाफिल है, फजर की नमाज के वक्त सोया रहता है, नबी अलैहिस्सलातुवस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ज़ाका रजुलुन बाल शैतानु फी उज़ुनैहि, ये ऐसा इंसान है कि इसके कानों में शैतान ने पेशाब कर दिया है। मैं इतनी बड़ी बात कहने की जिसारत नहीं कर सकता, ना मेरे अंदर इतनी जुर्रत है, ना ही मैं शैतान को जानता हूँ और ना ही शैतान के पेशाब और यूरिन से मुझे कोई वाकफियत है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, अंदाज़ा कीजिए जहाँ हम पेशाब और पखाना करते हैं उस जगह को हम कितना हकीर समझते हैं, उस जगह को कितनी गंदी जगह हम समझते हैं। जहाँ शैतान पेशाब और पैखाना अपना यूरिन करता होगा, उसके नज़दीक वो जगह कितनी बुरी और कितनी गंदी होती होगी। हम इसको मामूली समझते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमा दिया, ज़ाका रजुलुन बाल शैतानु फी उज़ुनैहि, ये ऐसा इंसान है कि इसके कान में शैतान ने पेशाब कर दिया है। नबी अलैहिस्सलाम ने एक मंजर देखा। क्या देखते हैं? एक आदमी लेटा हुआ है और फरिश्ता इसके सर के पास खड़ा है, उसके हाथ में बहुत बड़ा भारी पत्थर है। ये फरिश्ता ये भारी पत्थर इसके सर पे दे मारता है, इसका सर कुचला जाता है, इसका सर बिल्कुल खत्म हो जाता है। ऐसे महसूस होता है जैसे एक हिस्सा इसके सर का हो चुका है। ये फरिश्ता पत्थर उठाने के लिए जाता है, पत्थर उठा के वापस आता है, तो वापस आने तक इसका सर सही हो जाता है, फिर पत्थर मारता है, ये सिलसिला जारी रहता है। नबी अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ये मेरी उम्मत का कौन सा ऐसा बदबख्त जवान है कि जिसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है? जवाब मिलता है, आका जी आपकी उम्मत का ये वो बदबख्त इंसान है जो नमाज के वक्त सोया रहता था, जिसको नमाज की परवाह ही नहीं थी। ये बात मैं तस्लीम करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान भी है कि सोया हुआ इंसान, जब इंसान सो जाता है, इससे कलम भी उठा लिया जाता है और फरिश्ते अपने दफातर और अपने रजिस्टर और अपनी डायरियां बंद कर लेते हैं। लेकिन ये ना हो कि नादा गिर गए सजदे में, जब वक्त क़याम आया कि रात 1-2 बजे तक बैठे रहे, गपशप होती रही, एंजॉयमेंट होता रहा, और जब नमाज का टाइम हुआ तो सो गए। जब ऐसी हालत और कंडीशन होगी तो सुनना, नबी अलैहिस्सलाम को इशा की नमाज से पहले सोना और इशा की नमाज के बाद ताखीर से सोना, ये मेरे पाक पैगंबर को बहुत ही नापसंद था। अगर आप इशा के बाद जल्दी सो गए हैं और इंसानी फितरत की वजह से, फितरी तकाजे की वजह से अगर आपकी आंख नहीं खुली, एक अलग बात है, लेकिन जानते बूझते अगर आप सोए रहते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे बताया गया ये नमाज के वक्त सोया रहता था, इसलिए इसके सर को बार बार कुचला जा रहा है। नबी अलैहिस्सलाम, एक नमाज की पता कितनी अहमियत है? बहुत ज्यादा अहमियत है एक नमाज की। हम तो कई नमाजें छोड़ देते हैं, कोई सुबह की पढ़ता है बाकी नहीं पढ़ता, कोई इशा की पढ़ता है 4 नहीं पढ़ता, कोई 2 पढ़ता है 3 नहीं पढ़ता, लेकिन एक नमाज की अगर हैसियत और वैल्यू आप सुनना चाहते हैं तो गौर करें। अल्लाह ना करे मुझे या आपको
ہم میں سے کسی ایک کو کال آئے, ہم کال اٹینڈ کریں اور اگلا بندہ ہمیں اطلاع دے, اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے, ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں, ہمیں تو معاف کر دے, ہماری حفاظتیں فرما. اگلا بندہ یہ اطلاع دے کہ تیرے گھر میں آگ لگ گئی ہے, تیرا گھر بھی سارا جل گیا, تیرے بیوی بچے بھی جل گئے, بھسم ہو گئے, سارے راکھ بن کے رہ گئے, تو مجھے ایمانداری سے بتلائیے اس بندے کی کیا فیلنگز ہوں گی. اب سنیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من فاتته صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کی عصر کی ایک نماز رہ گئی گویا اس کا گھر بار, اس کے بیوی بچے اور اس کا سارا مال تباہ و برباد ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں, ایک قبر کے پاس سے گزرے, صحابہ اکرام سے پوچھا اے میرے صحابہ یہ کس کی قبر ہے؟ بتایا گیا اللہ کے رسول یہ فلاں آدمی کی قبر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ لرکعتان احب الیہ من بقیۃ دنیاکم ہذہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ جو بندہ اس وقت قبر کے اندر موجود ہے, سویا ہوا ہے, اگر اس کو ساری کائنات دے دی جائے اللہ سے کہے گا اے اللہ یہ ساری کائنات مجھ سے واپس لے لی جائے اور مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دی جائے. آج ہم نماز کی قدر ہی نہیں کرتے, پرواہ ہی نہیں کرتے. آج ہمیں نماز کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے. میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں, باتیں آپ سے میں نے کافی کرنی تھی لیکن بات کو کلوز کرتا ہوں, آخری باتوں کی طرف آتا ہوں. میرے محترم بھائیوں, اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں نا ہمارے نزدیک ان کو ہم پہلے کرتے ہیں, اور جو لیس امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں, اور بعد میں جب پھر ان کے لیے وقت نہیں ملتا تو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ان کاموں کے لیے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. میرا پیغام اپنے اور آپ کے نام یہ ہے کہ نماز کو اول کام گنیں, نماز کو اول کام سمجھیں, اس کو ثانوی نہ سمجھیں. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں نماز کے لیے میرے پاس ٹائم اور وقت نہیں ہے تو اس کا آسان لفظوں میں ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میرا بزنس اور میرا کاروبار میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے, نماز کی میری زندگی میں حیثیت اور ویلیو ہی کوئی نہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ جب آخری وقت ہوگا تو ایسا وقت آخری ملے گا جیسی ہم نے زندگی گزاری ہوگی. اگر ساری زندگی نماز نہیں پڑھی تو آخری وقت میں جو آخری نماز ہوگی وہ بھی ہمیں نصیب نہیں ہوگی. اور اگر نمازیں پڑھی ہوں گی تو انشاءاللہ الرحمن آخری نماز جو ہماری زندگی کی ہوگی وہ بھی ہم نے ادا کی ہوگی. میرے محترم بھائیوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, تقوی پہ قائم رہو. کب تک؟ جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی. جب تمہیں موت آئے تو نیکی کا کام کر رہے ہو. میرے محترم بھائیوں, اگر آپ نماز پڑھ کے اپنی جاب کرتے ہیں تو یہ عبادت ہے. اگر آپ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں, عشاء کی نماز باجماعت ادا کر کے آپ سو گئے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو آپ کا سونا بھی اللہ عبادت لکھ دیں گے. آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے کہ اس بندے کے بارے میں یہ لکھ دو کہ اس نے ساری رات جاگ کے مصلی پہ گزاری ہے, یہ ساری رات عبادت ہی کرتا رہا ہے. میرے محترم بھائیوں, اگر ایسا نہ ہوا تو پھر زندگی ہماری خطرے میں ہے, ہمارے قبر کے معاملات خطرے میں ہیں, ہمارے حشر کے معاملات خطرے میں ہیں. اگر ہم نے نمازیں پڑھی ہوں گی تو قبر کے اندر نماز آ جائے گی, وہاں روشنی کرے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے الصلاۃ نور, نماز تو نور ہے, یہ تو روشنی ہے.
اور حشر والے دن نماز ہمارا ساتھ دے گی۔ اللہ جب سوال کریں گے اے میرے بندے نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی، اگر اس سوال میں کامیابی ہو جائے گی تو باقی تمام سوالات ہمارے لیے ان کے جواب دینے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آخری جو نماز ہماری زندگی کی ہو، اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا فضل و کرم کرے، جب فرشتہ ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ہم نے آخری نماز بھی پڑھی ہو۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کا، اور خصوصاً محترم مولانا شہزاد احمد صاحب، ان کی محبت بری دعوت پہ میں یہاں تشریف لایا ہوں۔ میرے بڑے بھائی جان بھائی ضیاء الرحمن ثاقب، وہ آپ کی اس جامع مسجد محمدی میں خطیب ہیں، اور ان کے پاس بھی یہاں پہلی بار آنے کا موقع ملا ہے۔ ویسے تو میں پہلے گجرات آیا تھا، لیکن اس وقت بھائی جان ادھر نہیں ہوتے تھے، تو بڑی ایک محبت ملی ہے، بہت ہی دل خوش ہوا ہے۔ احباب ماشاءاللہ بڑی محبت کرنے والے ہیں، بڑی شفقت کرنے والے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی محبتیں قبول فرمائے۔ جتنے بھی ساتھی ساتھ والے گاؤں سے یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اور ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم